رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند جمعات سے مختصراً آپ احباب کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے کوبا پہنچے، جو کہ مدینہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو آپ وہاں چند دن رہے اور آپ نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام مسجد قباء رکھ دیا۔ اس کے اندر نماز نفل ادا کرنا، 2 نفل، جو شخص گھر سے وضو کر کے وہاں جا کر 2 نفل ادا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام وہاں سے نکلے تو مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے لیے آپ آگے بڑھے تو راستے میں 27 ستمبر 12 ربیع الاول کو جمعے والا دن تھا۔ ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ وہاں ادا کیا۔ وہ علاقہ، اس کا نام اس وقت جواسا تھا۔ آج بھی اس مقام پہ ایک مسجد جمعہ کے نام سے بنی ہوئی ہے، اور وہاں آج بھی آبادی نہیں ہے، اس وقت بھی آبادی نہیں تھی۔ آج بھی وہ مسجد صرف جمعے والے دن کھلتی ہے اور وہاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے، حالانکہ خاص ضرورت نہیں۔ پاس ہی قباء مسجد ہے اور دوسری طرف مسجد نبوی ہے، ان دونوں کے درمیان میں وہ مسجد ہے۔ وہاں کے لوگ جو ہے مسجد نبوی میں بھی آ سکتے ہیں، 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ، اور مسجد قباء میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے وہاں جمعہ پڑھایا تھا، آج تک وہاں مسجد ہے جس کا نام مسجد جمعہ ہے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا، میری زندگی کا، صحابہ کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور سب سے روشن دن وہ تھا جب پیغمبر علیہ السلام مدینے کے اندر تشریف لے کر آئے تھے۔ تمام مسلمان، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، وہ سارے شہر سے باہر نکل کر، مدینے سے باہر نکل کر حضور علیہ السلام کا استقبال کر رہے تھے۔ 500 کے قریب افراد پیغمبر علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں استقبال کے طور پر مدینے سے باہر نکل آئے تھے۔ صحابہ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہی دن تھا جب حضور علیہ السلام آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو صحابہ نے آپ کی اونٹنی کو روکنا چاہا۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اونٹنی چلی، ایک جگہ پہ رک کر بیٹھ گئی، پھر وہ اٹھی، آگے گئی، اور پھر وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ بتایا گیا یہ 2 یتیم بچے ہیں، سہل اور سہیل ان کا نام ہے، ان کا والد اس دنیا میں نہیں ہے، یہ جگہ ان کی جگہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس جگہ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم آپ کو ویسے یہ جگہ عطا کر دیتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا مال اس طرح نہیں لیتا، میں پیسے دے کر خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس جگہ کو خریدا
اور اس جگہ پہ آپ نے مسجد کو تعمیر کیا جس کا نام مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کریں، پیغمبر علیہ السلام قباء میں رکے، چند دن رکنا، کئی دنوں کا سفر، تھکاوٹ اور اپنی یہ اصل منزل نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے وہاں کیا تعمیر کی؟ مسجد، اللہ کا گھر۔ یہاں آئے، سب سے پہلے جہاں آپ کی اونٹنی رکتی ہے، آپ کو یہ فکر نہیں ہے میں آرام کہاں کروں گا، میرا گھر کہاں ہوگا، میری رہائش کہاں ہوگی، میں سکون کہاں کروں گا، بلکہ آپ نے مدینہ میں قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کا گھر، مسجد کی تعمیر کا کام کیا۔ اور یقین جانیے آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت دور نکل گئی۔ ہمارے ہاں اپنی رہائش کا انتظام ہوتا ہے، اچھی بات ہے، سوسائٹی کا انتخاب ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ ماحول کیسا ہے، گرینری کیسی ہے، اپروچ کیسی ہے، سہولیات کیسی ہیں، وہاں پڑھائی، میڈیکل، یہ وہ ساری سہولیات ہے، وہاں چلے جاتے ہیں لاکھوں روپیہ لگا کر، لاکھوں کی بات تو کم ہو گئی، کروڑوں روپیہ لگا کر چلے جاتے ہیں، لیکن یہ پہلے نہیں دیکھتے کہ وہاں اللہ کا گھر بھی موجود ہے کہ نہیں، میرے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام موجود ہے کہ نہیں، میری زندگی اور میری موت کے وقت کام آنے والی چیز بھی ہے کہ نہیں، اور پھر آ کر پوچھتے ہیں قاری صاحب جی کی کریے، مسجد ہے ہی نہیں، گھر پر لیے کریے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت ہمیں یہ بتاتی ہے، ساری دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ سب سے پہلے کیا دیکھو؟ اللہ کا گھر تعمیر کرو، اللہ تمہارے گھروں کے لیے خود ہی آسانیاں فرما دے۔ اللہ کا گھر مسجد نبوی آپ نے تعمیر کروائی، وہ جگہ خرید لی آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہاں بنو نجار میرے نان کے ننہیال میں کس کا گھر قریب ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا حضور میرا۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے سواری لے کر ان کے گھر کے پاس پہنچے، وہ خوشی کے مارے آپ کا پلان اٹھایا، گھر کے اندر دوڑ کے چلے گئے اور کہا حضور ہمارے گھر کے مہمان بنے۔ غریب سا گھرانہ، انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہیال میں سے رشتہ دار، جلدی سے حضور کے لیے بستر نیچے ہی لگا دیا اور آپ دوسری پہلی چھت کے اوپر چلے گئے، منزل پر چلے۔ اب ہوا کیا، رات ہوئی، وہ چھپر سا ہوتا تھا، رات ہوئی تو ایک ان کا پانی کا مٹکا تھا، وہ اتفاق کہہ لیں کہ وہ گھڑا پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ اب ان کو خیال آیا کہ پانی تو نیچے ٹپکے گا، کہتے ہیں سردی کا موسم تھا تو ہمارے پاس ایک لحاف تھا اور ہم نے وہی لحاف نیچے کچھ حصہ اور کچھ حصہ اوپر لے کر سوتے تھے، ہم نے وہ لحاف پکڑا اور سارا پانی پہ رکھ کے پانی کو چوس لیا اور ہم نے پانی نیچے نہیں جانے دیا اور ساری رات ہم نے بیدار رہ کر گزاری۔ اور اگلا دن آیا، ہم اسی طرح پھر اوپر لیٹے ہوئے تھے تو میرے دل میں ایک خیال آیا، میں نے کہا ابو ایوب رضی اللہ عنہ یار تو کیسا انسان ہے، اس چھت کے اوپر رہ رہا ہے جس چھت کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تم حضور کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو کہ تیرا نبی نیچے تم اوپر۔ میں نے اس کو بھی حضور کی بے ادبی سمجھا۔ صبح ہوئی تو میں نے کہا حضور آپ کی مہربانی ہے، آپ اوپر چلے جائیں، ہم نیچے رہیں گے، میں اس چھت پہ نہیں رہ سکتا جس چھت کے نیچے آپ ہو، میں آپ کی یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اس میں گستاخی والی بات نہیں ہے، نیچے آنا جانا میرے لیے آسان ہے۔ انہوں نے کہا حضور نہیں، یا پھر ہم اس گھر میں رہیں گے نہیں، اور اگر ہم اس گھر میں رہیں گے تو ہم آپ سے اوپر نہیں جا سکتے۔ ادب احترام کا یہ عالم تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بات مانی اور آپ اوپر تشریف لے گئے اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کروا دی۔
مسجد نبوی کی تعمیر کروا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مزدور مستری بنایا اور آپ بھی خود ساتھ لگ گئے. اس کی جو کھجوروں کے درخت تھے ان کے تنوں کو وہ بنا لیا گارڈر وغیرہ اور ستون بنا لیا, کھجوروں کے پتوں کی وہ بنانے لگے, اوپر چھت اور دیواریں پتھروں کے ساتھ کھڑی کرنے لگے. صحابہ بھی اور آپ بھی دیواروں کے لیے پتھر اٹھا کے لا رہے. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ, وہ مکے کی سب سے پہلی شہیدہ کا بیٹا, مکے کی سب سے پہلے شہید کا بیٹا یاسر رضی اللہ عنہ, مکے کے سب سے پہلے شہید سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا, مکے کی سب سے پہلی شہیدہ, ان دو شہیدوں کا بیٹا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے کہا حضور آپ رہنے دے, آپ کے حصے کی اینٹ بھی عمار اٹھا کر لائے گا. عام صحابہ ایک ایک پتھر اٹھاتے, عمار ابن یاسر رضی اللہ دو پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر سے اور جسم سے وہ خاک اور غبار جھاڑی اور آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارِ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ, عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا. عمار کہتے حضور میں شہید ہو جاؤں گا؟ فرمایا ہاں, تیرا والد بھی شہید, تیری والدہ بھی شہید اور تجھے بھی شہید کر دیا جائے گا. اور تجھے شہید کرنے والا گروہ اتنا گندا گروہ ہوگا, تو ان کو جنت کی طرف دعوت دے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف دعوت دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی تقریباً 34 سال کے بعد پوری ہوئی. 34 سال کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ نے شہید کیا, جو حضرت عثمان کے باغی تھے, بلوائی تھے. انہوں نے ہی پھر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, پھر انہوں نے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا, انہوں نے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور انہوں نے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی باتیں سچی ثابت ہوئی. پھر پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی تعمیر کر دی اور صحابہ کو اس مسجد کے اندر دین کی تعلیم دینے لگے. وہ صرف مسجد نہیں تھی, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے مسجد صرف مسجد رہتی ہے, اذان کا وقت ہوا تو کھول دی گئی, جماعت ختم ہوئی تو 10 منٹ کے بعد تالا لگا دیا گیا. مسجد نبوی ایسی مسجد نہیں تھی. مسجد نبوی وہاں صحابہ کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی. دور دراز کے ملکوں سے جو لوگ مسلمان ہوتے مسجد کے اندر آ کر رہتے اور حضور علیہ السلام ان کو درس دیتے, کلاس لگایا کرتے, دین سکھایا کرتے. ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا. 80 سے زیادہ صحابہ مسجد کے اندر رہائش رکھے ہوئے تھے کیونکہ ان کے اپنے گھر نہیں تھے. دور دراز سے کچھ عورتیں اگر مسلمان ہو کر آتی اور گھر والے ان کو نکال دیتے, ان کی الگ سیپریٹ جگہ, ان کے بھی 2-3 خیمے وہاں لگے ہوتے تھے, لیکن پردے کا انتظام ہوتا تھا. مسجد نبوی کے اندر زکوٰۃ کا سارا نظام مسجد نبوی کے اندر تھا, صدقات و خیرات کا سارا نظام مسجد نبوی کے اندر تھا. قیدی آ جاتے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا. کوئی مسئلہ ہوتا, کوئی فیصلہ کرنا ہوتا, آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر فیصلہ کرتے تھے. گویا کہ ایک وقت میں وہ مسجد بھی تھی, وہ مدرسہ بھی تھی, وہ یونیورسٹی بھی تھی, وہ عدالت بھی تھی, وہ جیل خانہ بھی تھا اور وہ رہائش خانہ بھی تھا, مسافر خانہ بھی تھا, آپ کا میٹنگ روم بھی تھا اور جہادی قافلوں کو بھیجنے کے لیے مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا. ہر نیک کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تعمیر کی گئی تھی اور مسجد میں یہ سارے اعمال ہوتے تھے. پھر مسجد کی بائیں جانب آپ کا حجرہ بنا دیا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے پھر حجرے کے اندر آپ شفٹ ہو گئے. ابو ایوب انصاری رضی کے گھر سے مسجد نبوی کے ساتھ کمرہ بنایا, آپ وہاں رہائش پذیر ہوئے. پھر آپ نے صحابہ کی, انصار اور مہاجر کی آپس میں مواخات پیدا کر دی, یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. اور انصار جیسی قوم دنیا میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی.
وہ انصار جو پہلے آپس میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت مار پیٹ کئی کئی سال تک ان کی لڑائیاں چلتی تھی، حضور آئے دل بدل گئے، آپ نے مہاجر کو انصاری کا بھائی بنایا، اس نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اللہ کی قسم میرے سگے بھائی سے زیادہ مجھے پیارا ہے، سگے بھائی کو کون کچھ دیتا ہے، لیکن میں اپنی ساری جائیداد کو 2 حصوں میں کرتا ہوں، آدھی جائیداد میں اپنے بھائی کے نام لگا دیتا ہوں، اور پھر اپنے کاروبار میں ان کو شریک کیا، مال و دولت میں شریک کیا، حتیٰ کہ یہ مہاجر آئے تو ان کا خاندان نہیں، رشتہ دار نہیں، کہاں رہیں، شادی کہاں کرے، بعض صحابہ کے پاس اگر 2 3 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا، اور تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کون ہوگا؟ ایسا معاشرہ تشکیل پایا، اتفاق اتحاد کی ایسی مثال نظر آئی کہ دنیا کے اندر ایسی مثالیں نہیں تھیں، مسلمان اسی طرح رہنے لگے۔ اب یہودیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہونے لگے، ایک صاحب آئے جو بعد میں بڑے عظیم صحابی بنے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں 3 سوال کروں گا، اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں آپ کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے پوچھا کہ جنت میں سب سے پہلی مہمان نوازی کیا ہو؟ آپ نے فرمایا دوسرا۔ پھر اس نے کہا جی بچہ کبھی والدہ کے ساتھ کبھی والد کے ساتھ، اس طرح تیسرا۔ اس نے سوال پوچھے، حضور نے سارے جواب دے کہ جنت میں سب سے پہلی مہمان نوازی مچھلی کا جگر اللہ تعالیٰ بھون کر پیش کریں گے، مرد اور عورت کی ملاقات کے وقت جس کا پانی غالب آ جائے اس کے اوپر چہرے کی مشابہت چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال پوچھا گیا، آپ نے وہ ساری باتیں بتا دی۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، لیکن حضور شاید میری وجہ سے یہودی بھی کوئی مسلمان ہو جائے، آپ ایسا کریں کہ مجھے پہلے چھپا دیں اور ان سے پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا انسان؟ آپ نے یہودیوں کو بلایا، آپ نے اپنی دعوت پیش کی، وہ نہیں مانے۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا انسان؟ انہوں نے کہا کریم ابن کریم ابن کریم، ہمارے عزت دار، اس کا باپ بھی معزز، اس کا دادا معزز، اس کا پردادا معزز، وہ تو بڑے اعلیٰ خاندان کا انسان۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے کہ میں اللہ کا سچا نبی رسول ہوں، تو پھر مان لو گے؟ انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ مانے گا تو ہم بھی مان لیں گے، عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے۔ آپ نے پردے کے پیچھے سے کہا عبداللہ ذرا سامنے آ کے ان کو بتا کہ میں واقعتاً ان صفات کے اوپر پورا اترتا ہوں جو تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ مجھے پہچانتے ہو نا، کیونکہ آپ تورات کے حافظ ہو، انجیل کے حافظ ہو، تو نے میری نشانیوں سے مجھے پہچانا ہے، ان کو بتا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ سامنے آئے، کلمہ پڑھا اور کہا اللہ کی قسم جو صفات تورات و انجیل میں ہے میں اس پیغمبر میں سچی پائی، میں نے ان کا امتحان لیا تو پاس پایا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ وہ سارے یہودی کہنے لگے شرنا وابن شرنا وابن شرنا، یہ تو ہمارے اندر سب سے برا ہے، اس کا باپ بھی برا ہے، اس کا دادا بھی برا ہے۔ موقع پر کھڑے ہو کے بدتمیزی کے کلمات کہہ کر چلے گئے، لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو سکے۔ جس کو اللہ نے ہدایت دینی تھی وہ پہلی ملاقات میں ہدایت بن گئے، جس کو نہیں دینی تھی نہ بنے۔ اور پھر وہاں مسجد نبوی اور قباء کے اندر ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بھی پیش آیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا مجھے یہ سارا واقعہ سنایا، اور یہ سارا واقعہ مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینے میں گئے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنا مجھے واقعہ سنایا کہ میں مسلمان کیسے ہوا، میں نے اسلام کو کیسے حاصل کیا، اور اسلام کی نعمت مجھے کیسے ملی۔ آج غور کرنا، ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمیں اس کی قدر و اہمیت کا نہیں پتا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں فارس میں ایران میں رہتا تھا، اصفہان ہمارا شہر تھا، اصفہان کا میں رہنے والا، تو میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا۔
اور میرے والد مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے اور اتنا سنبھال کے رکھتے تھے جس طرح ایک باپ اپنی نوجوان بیٹی کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح میرا باپ مجھے اپنے گھر میں حفاظت کے ساتھ رکھتا تھا۔ میرا باپ کھیتی باڑی کرتا تھا، تو میرے والد نے کھیتی باڑی کے ساتھ کنسٹرکشن کا کام شروع کیا، تعمیر کا کام شروع کیا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ بیٹا مجھ سے دو کام نہیں ہو پاتے، ایسا کرنا کہ تم ذرا زمینوں کا خیال رکھنا لیکن مجھ سے دور نہ ہونا، تیری جدائی میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں صبح زمینوں پر جاتا، شام کو آ جاتا، صبح جاتا، دوپہر کو آ جاتا۔ ایک روز میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک کمرے کے اندر کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے وہ عبادت بڑی عجیب لگی، میں اس کمرے میں داخل ہو گیا اور وہ اپنی عبادت میں مصروف تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور شام ہو گئی، رات پڑ گئی۔ پھر میں خود ہی اٹھا اور اپنے گھر میں پہنچا، اور دوسری طرف میرا والد میری تلاش میں ایک ایک کونا چھان مارا، بہت پریشان تھا۔ جب میں گھر میں گیا تو میرے والد نے پوچھا کدھر سے آئے؟ میں نے کہا ابو جان میں راستے میں ایک عبادت کرنے والوں کو دیکھا تو وہاں سے آیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مجوسی تھے، آگ کے پجاری، ان کا باپ ان کا دادا آگ کے پجاری۔ تو کہا بیٹا ہمارا مذہب ہمارا دین ان سے اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا ابو جان کیسے آپ کا دین ان سے اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اس کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور آپ تو ایک آگ کی پوجا کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے جلاتے ہیں، جلاتے رہے، جلتی رہتی، چھوڑ دے بجھ جاتی ہے، وہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں میں ہے۔ مجھے اس کی عبادت بہت اچھی لگی۔ جب ابو نے میری یہ باتیں سنی نا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بیٹا اب میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے کہا بیٹا نہیں، تیرا، تیرے باپ کا، تیرے دادا کا دین سب سے اعلیٰ ہے۔ اب ابو کے سامنے میں نے کہا نہیں، تو والد نے بیڑیوں کے اندر میرے پاؤں کو جکڑ دیا اور مجھے گھر کے اندر قید کر دیا۔ میں گھر میں قیدی ہوا۔ چند دن کے بعد میں نے ان عیسائیوں تک پیغام بھیجا کہ تمہاری اصل تعلیم مجھے کہاں سے مل سکتی ہے، اصل تعلیم۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مین مرکز شام کے اندر ہے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا علاقہ تھا، شام میں۔ میں نے کہا وہاں کا کوئی قافلہ آئے تو مجھے بتانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ شام کے تاجر آئے ہیں، ملنا ہے تو کوئی سبیل نکالو۔ میں نے کہا جب وہ اپنی تجارت کر کے واپس جانے لگیں گے تو مجھے بتا دینا۔ میں نے اپنا حساب لگایا تھا کہ میں بیڑیاں کیسے اتار کے بھاگ جاؤں گا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے رات کو بیڑیاں اتاری اور اپنے والد کی محبت، اپنے ماں باپ کی محبت، خاندان کی محبت سب کچھ چھوڑ کر میں اس دین کے پیچھے نکل پڑا اور میں شام میں پہنچ گیا۔ جب میں شام میں پہنچا تو میں نے کہا سب سے بڑا جو عالم ہے تمہارا وہ مجھے کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا اس کو بشپ کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ فلاں ہے جو ہمارا سب سے بڑا عالم۔ کہتے ہیں میں نے جب اپنی ساری زندگی اس کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دی، اولاد، والدین، بہن بھائی سب چھوڑ دیے، تو میں وہاں اس کے پاس گیا، میں نے اپنا واقعہ سنایا۔ میں نے کہا میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں، نصرانی بنتا ہوں، مجھے آپ اپنا خادم رکھ لیں۔ میں اس کی خدمت کرنے لگا، اس کے پاس رہنے لگا، لیکن وہ روئے زمین کا سب سے گندا انسان تھا۔ کہتے ہیں جب وہ مرا، لوگ اس کو دفنانے کے لیے آئے تو میں نے کہا یہ روئے زمین کا سب سے گندا انسان تھا، تمہیں کہتا تھا صدقہ و خیرات کرو اور خود یتیموں کے نام پہ پیسے اکٹھے کر کے اپنا مال جمع کر لیتا۔ وہ سارے میرے خلاف ہو گئے، کہنے لگے اس کی دلیل دو ورنہ ہم تجھے مار دیں گے۔ میں نے کہا میں تمہیں وہ خزانہ دکھاتا ہوں جو غریبوں کے نام پہ اس نے جمع کر کے اپنے پاس محفوظ کیا تھا۔ میں نے 7
7 बोरियां सोने चांदी की भरी हुई उसका साजो सामान निकाल कर उनके सामने रख दिया। लोग देखा तो हैरान हुए, हर जगह पे काली भेड़ें होती हैं। उन्होंने कहा ऐसा बदतरीन इंसान, इसको हम दफन नहीं करेंगे। उसकी इस लाश को उठाया, सूली पे चढ़ा के उसको मारा और तीर मार मार के उसके चीथड़े उड़ा दिए उन्होंने। और फिर उसकी जगह पर एक नेक इंसान को उसको बिशप बना दिया गया, बड़ा ईसाइयों का बना दिया। कहते अल्लाह की कसम, मैंने उससे ज्यादा नेक इंसान दुनिया में कभी नहीं देखा। इतना नेक इंसान। पहला रूए जमीन का गंदा इंसान था, लेकिन अब की बार रूए जमीन का सबसे नेक इंसान। मैंने उससे बड़ा दीन और इल्म हासिल किया, और मैंने उसके साथ दुनिया में इतनी मोहब्बत की कि जिंदगी में मैंने अपने वालिदैन से भी उतनी मोहब्बत नहीं की थी। मैं उसके खिदमत में रहने लगा, दीन सीखने लगा, हत्ता कि उसकी मौत का वक्त आ गया। जब उसकी मौत का वक्त आया तो मैंने अपना कहा कि मैं वहां से छोड़कर दीन सीखने के लिए आया हूं। पहले बुरा इंसान मिला था, अब आप अच्छे इंसान मिले हो, मुझे बताओ कि आपके बाद मैं कहां जाऊं। उसने कहा अल्लाह की कसम, मैं अपने साथियों में एक इंसान के सिवा किसी को इसका हकदार नहीं समझता कि जिसके पास तुम्हें भेजूं और तेरा ईमान कायम रहे। मैं तुझे उसके पास भेजना चाहता हूं। मैंने कहा कहां है? उसने कहा अराक के इलाके में चला जा, मूसल शहर है, वहां फुला इंसान है, मेरा नाम लेना और उसके पास चले जाना। ये बिशप फोर्ट हुआ, इसका जनाजा पढ़ाया गया। रूए जमीन का नेक इंसान था। फिर मैं शाम से निकला तो मूसल में पहुंच गया। ईरान से शाम और शाम से मूसल। मूसल पे पहुंचा तो वाकयातन ये उसी तरह का नेक इंसान था जैसा पहला था। मेरी जिंदगी इसके साथ गुजरी। जब इसकी मौत का वक्त आया, खुलासा सुनाने लगा हूं, मुख्तसर कर देता हूं। जब उसकी मौत का वक्त आया तो मैंने फिर उसे कहा, मैं अपने घर से वालिदैन की मोहब्बत को छोड़कर ईसाइयत को कबूल किया। शाम में आया, नेक इंसान से मिला, उसने तेरे पास भेजा, अब तू बता कि मैं कहां जाऊं। उसने कहा अल्लाह की कसम, अगर नेक इंसान तलाश करना है, हमारे इस पूरे मुल्क में मेरे एतबार से कोई नहीं है। हाँ, नसीबैन में चला जा, फुला इंसान वाकयातन अल्लाह का वली है और सही ईसाइयत पर कायम है, उसके पास चला जाना। ये फोत हुआ, जनाजा पड़ा, मैं उसके पास चला गया। वो भी पहले 2 नेकों की तरह था। फिर मैं उसके पास रहा। जब उसकी मौत का वक्त आया, मैंने उससे फिर पूछा, उलमा से रहनुमाई लोगे, हिदायत पाते जाओगे। उलमा से रहनुमाई लोगे, सीधे रास्ते पे चलते रहोगे। मैंने उससे रहनुमाई ली, ए नसीबैन के आलिम, तुम इस दुनिया से जा रहे हो, मुझे कोई एक नेक आदमी बता दो जिसकी सोहबत में रह के मैं अपने ईमान को बचा सकूं। उसने कहा अगर तू चाहता है किसी नेक के पास चला जाए तो रूम के इलाके अमूरिया के अंदर एक इंसान है, उससे बढ़कर मैं अल्लाह का वली किसी को नहीं जानता। तसव्वुर कीजिएगा, ईरान, शाम, अराक, नसीबैन और फिर रोम के इलाके उमूरिया में चले गए। उमूरिया का भी इंसान उसके पास रहा। जब उसकी वफात का वक्त आया, मैंने उसे पूछा कि बता तेरे बाद मैं किसके पास जाऊं। उसने कहा मुझे अपने पीछे कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ निशानियों से मैं पहचान रहा हूं कि एक आखिरी नबी आने वाला है और उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खजूरों की सरजमीन में वो आएगा, सदका नहीं खाएगा, तोहफा कबूल करेगा और उसकी कमर पर चकोर के अंडे की तरह एक मोहर होगी, थोड़ी थोड़ी उबरी जैसे हल्के हल्के मौके होते हैं। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया होगा। इसके अलावा मुझे कोई नजर नहीं आ। कहते वो फोत हुआ। मैंने वहां फिर कारोबार किया था तो मेरे पास बकरियां और ऊंट जमा थे।
اب عرب کے علاقے کا راستہ مجھے نہیں آتا تھا. میں نے تلاش کیے کچھ قافلے، تو ایک عرب کا قافلہ روم میں آیا ہوا تھا. میں نے کہا یہ ساری بکریاں تمہاری، یہ سارے میرا مال مویشی تمہارا، صرف مجھے عرب کے علاقے میں لے جاؤ. مجھے دنیا کی دولت نہیں، مجھے آخرت کی دولت اور آخری نبی کے دیدار کی دولت کو میں نے حاصل کرنا ہے. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا، عرب کے علاقے میں پہنچے، میرا سارا مال لیا، لیکن میرے ساتھ غداری کرتے ہوئے مجھے ایک علاقے کے اندر کسی کے منڈی کے اندر غلام بنا کر بیچ دیا. مدینے نہیں لے کر آیا، میں غلام بن گیا. پھر وہاں میں اپنی زندگی گزارنے لگا. پھر مجھے اس مالک نے بنو قریظہ جو یہودیوں کا علاقہ مدینے کے اندر قبیلہ آباد تھا، اس کے ایک آدمی نے مجھے وہاں سے خریدا اور مدینے میں لے آیا. اللہ کی قسم، جب میں مدینے میں غلامی کے عالم میں داخل ہو رہا تھا، لیکن جب کھجوروں کے درخت نظر آئے میری حسرت بھر آئی اور میں نے کہا خدایا تیرا فضل ہوا، اگرچہ غلام ہوں لیکن لگتا ہے کہ میری محنت کامیاب ہونے والی ہے. میں بنو قریظہ کے محلے میں کام کرتا تھا، کھجور کے اوپر چڑھ جاتا، 100 فٹ اونچی کھجور ہوتی، سیڑھی لگا کے کھجوریں اتارتا. ایک روز میں کھجور کا خوشہ اتارنے کے لیے چڑھا ہوا تھا، تو نیچے سے میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور اس نے کہا اوس اور خزرج کا بیڑا غرق ہو، یعنی بددعا دی اس نے انصار صحابہ کو کہ یہ سارے اس آدمی کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو نبی کہہ رہے ہیں. جیسے یہ بات میرے کانوں میں ہلکی سی ٹکرائی، قریب تھا کہ میں اوپر سے نیچے گر جاتا خوشی کے مارے، لیکن میں تیزی سے نیچے اترا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میرے مالک نے مجھے زور سے تھپڑ دے مارے. خاموش، تمہیں کیا لگے اس بات سے؟ کیا ہے، چل تو واپس اپنا کام کر. کہتے ہیں یقین جانیے وہ دن گزارنا میرے لیے مشکل ہو چکا. ان کو کیا پتا کہ سلمان فارسی کہاں کہاں سے دھکے کھا کے یہاں پہنچ رہے، والدین کی محبت کو کس لیے قربان کیا تھا، اپنے خاندان کو کیوں چھوڑا تھا، غلامی کا توق کیوں پہنا تھا. اسے کیا پتا کہ پیچھے ایک لمبی داستان کیا ہے. کہتے رات ہوئی، مجھے وہاں جو رات کا کھانا مالک نے دیا، رات کا کھانا میں نے کھایا نہیں، میں نے لپیٹا اور حضور کی تلاش میں نکل گیا. پوچھا آج مہمان کون آیا ہے، بتایا گیا فلاں جگہ ہے. میں وہ اپنا کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا. میں نے کہا پتا چلا ہے کہ آج آپ یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں، یہ ایک آپ کے لیے تھوڑا سا صدقہ ہے، آپ اور اپنے ساتھی کھا لیں. میں نے اپنا ہلکا سا وہ کھانا آپ کے سامنے پیش کیا. آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اپنے پاس بیٹھے لوگوں کو کہا کہ تم کھا لو. میں نے دل میں سوچا کہ میری زندگی کی ایک علامت پوری ہو گئی کہ یہ صدقہ نہیں کھاتے. اگلا دن ہوا، میں نے کھانا ملا، میں رات کو لے کر پھر آپ کے پاس پہنچا اور پھر آپ کو میں نے کہا میں نے دیکھا ہے آپ کھانا نہیں کھاتے، تو یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ یہ کھا لیں. تو حضور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، خود بھی کھایا اور ساتھیوں کو کھلا دیا. میں نے ٹھنڈی آہ لی. میں نے کہا دو باتیں پوری ہو گئی. چند دن گزرے تو میں نے دیکھا کہ حضور کسی جنازے سے واپس آ رہے تھے. تو میں آپ کے پیچھے پیچھے، آپ نے چادر، قمیض نہیں تھی، چادر ایسے لپیٹی ہوئی تھی، تو میں پیچھے سے کبھی دائیں اور کبھی بائیں، اوپر نیچے ہو کر کچھ دیکھنا چاہ رہا ہوں. حضور پہچان گئے کہ یہ کچھ دیکھنا چاہ رہے. آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا اور وہ مہر نبوت مجھے دکھا دی. جب میں نے وہ مہر نبوت دیکھی اور وہ آخری نشانی دیکھی تو میں پیچھے ہی حضور کے ساتھ چمٹ گیا اور بے ساختہ زارو کتاب رونے لگ پڑا. اتنا رویا کہ صحابہ کے مجمع کی عجیب کیفیت بن گئی. آپ نے مجھے کہا سلمان سامنے تو آپ، ہوا کیا ہے؟
میں سامنے بیٹھا، پھر میں نے حضور کے ساتھ بیٹھ کے حضور کو اور سارے صحابہ کو وہ سارا واقعہ سنا دیا کہ آپ کے خاطر میں نے کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا، اور میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اسلام اور دین کی دولت دے دی اور آپ کا دیدار کروا دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تھا لو کان الدین عند ثریا لنالہ رجل من اہل فارس، لوگو اگر یہ دین ثریا ستارے پر بھی پہنچا ہوتا تو فارس کا یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ضرور اس کو حاصل کر لیتا۔ پھر آپ نے فرمایا سلمان کہاں ہو؟ سارے حال احوال پوچھے، انہوں نے بتائے میں تو غلام ہوں۔ آپ نے کہا اپنے مالک سے کوئی بات کر، ہم تجھے غلامی سے آزاد کرواتے ہیں۔ مالک سے بات کی، اس نے کہا 40 اوقیے چاندی چاہیے، 40 درہم کا ایک اوقیہ ہوتا تھا، 40 اوقیے چاندی چاہیے، اور 300 درخت میرے باغ کے اندر لگا دے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لگایا کہ اس کے ساتھ 300 درخت لگانا۔ پہلے کھدائی کی گئی، پھر آپ نے فرمایا سلمان جب درخت لگانے ہونا مجھے بلا لینا۔ صحابہ نے آپ کو بلا لیا، حضور اپنے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر وہ درخت ان گھڑوں کے اندر رکھ رہے تھے اور مٹی سیدھی کر رہے تھے۔ سلمان کہتے اللہ کی قسم حضور نے جب وہ درخت اپنے ہاتھوں سے لگائے کوئی درخت بھی مرجھایا نہیں، سوکھا نہیں، خشک نہیں ہوا۔ 300 درخت جو ہیں وہ پل گئے، بڑھ گئے، اور پھر حضور نے مجھے وہ چاندی دی، میں نے اپنا قرضہ اتارا اور پھر میں آزاد ہوا۔ لیکن اتنی دیر تک میں غلام رہا، میں بدر میں احد میں شرکت نہیں کر سکا چونکہ میں اس وقت غلام تھا۔ پھر خندق کے اندر میں آزاد ہوا، شرکت کی، اور پھر ساری زندگی حضور کے ساتھ گزار دی۔ حضور جب مدینے میں آئے تو میں نے آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ صحابہ نے اسلام اتنی مشکل سے حاصل کیا تھا، تصور کرو ہاں جس نے اتنی مشکلات کے ساتھ اسلام کو حاصل کیا ہو، کیا پھر وہ حضور کے حکم کی نافرمانی کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا۔ کیا وہ حضور کے حکموں پر جانوں کی قربانی نہیں دیتے تھے؟ بہت دیتے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج بھی بعض لوگوں کو ان صحابہ کے بارے میں زبان درازیاں، طعن و تشنیع اور برے کلمات کہنے آتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور صحابہ کو جنت کے اندر اکٹھا فرما، ہمیں ان کا ساتھ عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور اسلام کو جس طرح انہوں نے تلاش کیا ہمیں بھی اسلام کے ساتھ اتنی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔